بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پہلے جمعے کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ شب معراج سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج رجب کی 5 تاریخ جمعے کا دن ہے اور جب رجب کے پہلے جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی جن کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ رجب کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کی 5 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی آج پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کریں، لیکن اگر صرف 1 منٹ اللہ کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں منگتا، بھکاری، فقیر بن کر بیٹھو گے، اللہ پاک بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس میں آپ جو بھی دعائیں مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تم مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں اللہ سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں، اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو بے اولاد ہے نورانہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں۔
جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے تو اللہ سے مانگ کر دیکھیے، آج اللہ کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج رجب کی 5 تاریخ جمعے کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روز ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 5 تاریخ جمعے کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت آپ نے یہ 3 اعمال نہیں چھوڑنے۔ آپ نے یہ اعمال اس طرح پڑھنے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لیں، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، گھر ہو، نورینہ اولاد ہو۔ تو آج یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے کھولنے والی ذات۔ آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ رجب کے پہلے جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔
آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہشیں، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو اللہ پاک عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کی کمالات گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے گا کہ اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 کام کر لیں۔ سینے کا راز بتا رہی ہوں، آج رجب کے پہلے جمعے کا با کمال اور مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اپنے 33 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھتے، ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جائے گا۔ جو رجب کی 5 تاریخ جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آج موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو برے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ رجب کی 5 تاریخ جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان سے، خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائی کے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ پاک تو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد آباد خوش رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، بابرکت اور طیب رزق، حلال رزق، شہرت، سکون قلب، دین، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔